فليعلم العالم أننا شيعة مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فليسمع العالم أننا بريئون من كل من لم يواليك يا علي يا علي يا علي يا علي. علي 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 يا مولاي، علي 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 يا مولاي. النبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان محترم، کل میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا اور گویا اپنے آپ کو ایک سخت اور کڑی مشکل میں ڈالا تھا، اس لیے کہ موضوعات کا انتخاب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذاکرین اور خطبہ عوام کی اور سامعین کی پسند کے مطابق کرتے ہیں، اور جو بات سامعین کو پسند ہوا کرتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آج تقریباً 27 یا 28 سال کا عرصہ گزرا کہ جب مجھے پروردگار عالم نے عرشِ منبر کی بلندی سے ہمکنار کیا، اور ایک عرصے تک مزاج یہی رہا جیسا کہ عام طور سے ہے کہ ایسی مجلس پڑھی جائے کہ جو عوام پسند ہو اور عوام تعریفوں کے پل باندھیں اور نعرہ تکبیر بلند کریں، لیکن ایک ذرا ہوش سنبھالنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ خطیب منبر سلونی نے منبر کے اوپر آنے کے بعد
کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جو بات کہوں گا وہ تمہارے پسند کی ہوگی۔ علی جب بھی منبر کے اوپر آئے انہوں نے وہی کہا جو عوام کا درد تھا اور عوام کا علاج تھا، جس میں انسانوں کا درد بھی تھا اور انسانوں کا علاج بھی تھا۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے موضوعات کا انتخاب اس زمانے میں کیا جائے کہ ہمارا اور آپ کا یہ بکھرا ہوا معاشرہ، جسے کسی زمانے میں مجلسوں کے ذریعے منظم رکھا جاتا تھا، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ جب ان مجلسوں سے کما حقہ وہ استفادہ نہ ہو پایا، دوسرے تو بکھر گئے اور دور ہو گئے، ہم بھی منبر کے سامنے سے ہٹتے چلے گئے، اس لیے کہ ہمیں جو خوراک ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی، اور جو درد ہمارا ہے اس کا درما اور اس کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، منبر کے اوپر آ جانا اور منبر پر بیٹھ کر کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حق کا ادا نہ کیا جانا حق اہل بیت کے ساتھ ایک طرح کی خیانت ہے۔ میں نے کل موضوع کا انتخاب کیا جوان اسلامی نقطہ نظر سے، اور یہ عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جسے جوانی کہا جاتا ہے، اور اس بڑے حصے میں اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کے اس پارٹ کو اور اس حصے کو دیکھیں تو اسلام نے سب سے زیادہ پسندیدگی کی نظر سے انسانی زندگی کے جس حصے کو دیکھا ہے وہ جوانی کا حصہ ہے، وہ عالم شباب کا حصہ ہے۔ آج میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ کچھ اسلامی نقطہ نظر سے جوانی کی اہمیت اور اس کی حیثیت کے اوپر اور اسلام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ لہذا میں نے دو ایک حدیثیں بھی نوٹ کی ہیں جسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے بزرگوں کو جوانوں کی سرپرستی کا حق پروردگار عالم کی طرف سے ملا۔ وہ سرپرست ہیں، گارجین ہیں، ولی ہیں، اور انہیں اس ولایت کا حق ملا ہے۔ ولایت کے تصور کے ساتھ اور اس لفظ کے ساتھ یہ بات کہیں بعض افراد کے لیے کسی الجھن کا باعث نہ ہونے پائے
ولایت کے مختلف مرحلے ہیں. ان تمام مرحلوں میں ایک ولایت اللہ کی ہے اور ایک ولایت اس کے رسول کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی، جو ائمہ اطہار علیہ السلام. اور ایک ولایت ہے ان فقہا کی اور نائبین امام کی جو غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ کو اسسٹ کر رہے ہیں اور ان کی راہ کے اوپر مسلمانوں کو اور شیعوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک ولایت ہے مومنین کی ایک دوسرے کے اوپر، کہ بھائی کی بھائی کے اوپر ولایت ہے، باپ کی بیٹے کے اوپر ولایت ہے، ماں کی بچوں کے اوپر ولایت ہے. ان ولایت کہ جو خاندانی ولایت کہلاتی ہے، ایک فیملی کی ولایت، اس میں باپ اور ماں کی ولایت جو بچوں کے سلسلے میں ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ماں باپ کو یہ منصب اور یہ عہدہ دینے کے بعد کہ تم باپ ہو اور تم ماں ہو، یہ کوئی معمولی منصب اور کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے اصل خلقت کا پاور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لیکن اسی پروردگار عالم نے والدین کو ہماری ولادت کے لیے ذریعہ بنایا ہے اور ان دونوں کو ہمارا خالق قرار دیا ہے. اگر ان دونوں کا وجود نہ ہو، اگر ان دونوں کا اتصال نہ ہو، اگر ان دونوں کے ذریعے زوجیت کے فرائض انجام دیے نہ جائیں تو ایک خاص سلسلے کے تحت ہماری ولادت وجود میں نہیں آ سکتی. گویا ہم دنیا میں آنے کے لیے محتاج ہیں حقیقتاً خدا کے اور بعنوان مجاز والدین کے، یعنی ماں اور باپ کے. یہی وہ ولایت تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر پروردگار عالم نے 27 مقامات پر قرآن کریم میں اپنے تذکرے کے ساتھ ساتھ اور اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی بنی نوع انسان سے لیا ہے، از آدم تا خاتم اور از خاتم تا صبح قیامت ہر انسان سے لیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو یہ ولایت ہے جو والدین کو عطا کی گئی. اب ان والدین کی آغوش میں بچہ پروان چڑھتا ہے. بڑی اہم ذمہ داری ہے جسے پروردگار عالم نے آپ کے حوالے کیا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے ایسا بنائیں جیسا خدا چاہتا ہے. دیکھیے ضرورتیں بہت سی ہیں. النبی الممجد والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا ابی القاسم محمد.
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین صلوات پڑھیں محمد علیہ عزیزان محترم، کل میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا اور گویا اپنے آپ کو ایک سخت اور کڑی مشکل میں ڈالا تھا، اس لیے کہ موضوعات کا انتخاب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذاکرین اور خطبہ عوام کی اور سامعین کی پسند کے مطابق کرتے ہیں، اور جو بات سامعین کو پسند ہوا کرتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آج تقریباً 27 یا 28 سال کا عرصہ گزرا کہ جب مجھے پروردگار عالم نے عرشِ منبر کی بلندی سے ہمکنار کیا، اور ایک عرصے تک مزاج یہی رہا جیسا کہ عام طور سے ہے کہ ایسی مجلس پڑھی جائے کہ جو عوام پسند ہو اور عوام تعریفوں کے پل باندھیں اور نعرہ تکبیر بلند کریں، لیکن ایک ذرا ہوش سنبھالنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ خطیب منبر سلونی نے منبر کے اوپر آنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جو بات کہوں گا وہ تمہارے پسند کی ہوگی۔ علی جب بھی منبر کے اوپر آئے انہوں نے وہی کہا جو عوام کا درد تھا اور عوام کا علاج تھا، جس میں انسانوں کا درد بھی تھا اور انسانوں کا علاج بھی تھا۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے موضوعات کا انتخاب اس زمانے میں کیا جائے کہ ہمارا اور آپ کا یہ بکھرا ہوا معاشرہ، جسے کسی زمانے میں مجلسوں کے ذریعے منظم رکھا جاتا تھا، اور ایک زمانہ وہ آیا
کہ جب ان مجلسوں سے کما حقہ وہ استفادہ نہ ہو پایا، دوسرے تو بکھر گئے اور دور ہو گئے، ہم بھی منبر کے سامنے سے ہٹتے چلے گئے، اس لیے کہ ہمیں جو خوراک ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی، اور جو درد ہمارا ہے اس کا درما اور اس کا علاج نہیں ملتا ہوتا۔ یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، منبر کے اوپر آ جانا اور منبر پر بیٹھ کر کے اہل بیت علیہم السلام کے حق کا ادا نہ کیا جانا حق اہل بیت کے ساتھ ایک طرح کی خیانت ہے۔ میں نے کل موضوع کا انتخاب کیا جوان اسلامی نقطہ نظر سے، اور یہ عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جسے جوانی کہا جاتا ہے، اور اس بڑے حصے میں اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کے اس پارٹ کو اور اس حصے کو دیکھیں تو اسلام نے سب سے زیادہ پسندیدگی کی نظر سے انسانی زندگی کے جس حصے کو دیکھا ہے وہ جوانی کا حصہ ہے، وہ عالم شباب کا حصہ ہے۔ آج میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ کچھ اسلامی نقطہ نظر سے جوانی کی اہمیت اور اس کی حیثیت کے اوپر اور اسلام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ لہذا میں نے ایک حدیثیں بھی نوٹ کی ہیں جسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے بزرگوں کو جوانوں کی سرپرستی کا حق پروردگار عالم کی طرف سے ملا ہے۔ وہ سرپرست ہیں، گارجین ہیں، ولی ہیں، اور انہیں اس ولایت کا حق ملا ہے۔ ولایت کے تصور کے ساتھ اور اس لفظ کے ساتھ یہ بات کہیں بعض افراد کے لیے کسی الجھن کا باعث نہ ہونے پائے۔ ولایت کے مختلف مرحلے ہیں، ان تمام مرحلوں میں ایک ولایت اللہ کی ہے اور ایک ولایت اس کے رسول کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی، جو ائمہ اطہار علیہ السلام، اور ایک ولایت ہے ان فقہا کی اور نائبین امام کی جو غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ کو اسسٹ کر رہے ہیں اور ان کی راہ کے اوپر مسلمانوں کو اور شیعوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ولایت ہے مومنین کی ایک دوسرے کے اوپر۔
کہ بھائی کی بھائی کے اوپر ولایت ہے، باپ کی بیٹے کے اوپر ولایت ہے، ماں کی بچوں کے اوپر ولایت ہے۔ ان ولایت کہ جو خاندانی ولایت کہلاتی ہے، ایک فیملی کی ولایت، اس میں باپ اور ماں کی ولایت جو بچوں کے سلسلے میں ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ماں باپ کو یہ منصب اور یہ عہدہ دینے کے بعد کہ تم باپ ہو اور تم ماں ہو، یہ کوئی معمولی منصب اور کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اصل خلقت کا پاور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن اسی پروردگار عالم نے والدین کو ہماری ولادت کے لیے ذریعہ بنایا ہے، اور ان دونوں کو ہمارا خالق قرار دیا ہے۔ اگر ان دونوں کا وجود نہ ہو، اگر ان دونوں کا اتصال نہ ہو، اگر ان دونوں کے ذریعے زوجیت کے فرائض انجام دیے نہ جائیں تو ایک خاص سلسلے کے تحت ہماری ولادت وجود میں نہیں آ سکتی۔ گویا ہم دنیا میں آنے کے لیے محتاج ہیں حقیقتاً خدا کے، اور بعنوان مجاز والدین کے، یعنی ماں اور باپ کے۔ یہی وہ ولایت تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر پروردگار عالم نے 27 مقامات پر قرآن کریم میں اپنے تذکرے کے ساتھ ساتھ اور اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی بنی نوع انسان سے لیا ہے، از آدم تا خاتم اور از خاتم تا صبح قیامت، ہر انسان سے لیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ ولایت ہے جو والدین کو عطا کی گئی۔ اب ان والدین کی آغوش میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ بڑی اہم ذمہ داری ہے جسے پروردگار عالم نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے ایسا بنائیں جیسا خدا چاہتا ہے۔ دیکھیے ضرورتیں بہت سی ہیں، ان ضرورتوں کو آپ اگر اپنے ذہن اور اپنی فکر کے اعتبار سے معین کریں گے تو سوائے گمراہی اور ضلالت اور خجلت کے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ لیکن اگر ان ضرورتوں کو خدا کے بنائے ہوئے اصول کے اوپر تقسیم کریں گے تو یہ وہ راہ ہوگی کہ جس کے اوپر چل کر آپ نہ صرف اپنی آپ تربیت کر سکتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کی تربیت بھی بہترین کر سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے شب و روز کے صرف 3 حصے ہیں۔ انسانی شب و روز کے 3 حصے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بڑا مشہور یہ جملہ ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ انسان کے دن اور رات میں 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جس میں وہ اپنے پروردگار سے ربط رکھتا ہے اور واسطہ رکھتا ہے۔
اس کا ایک حصہ ہے کہ جب وہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کی بندگی کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جب وہ رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے اور اپنی روزی کماتا ہے تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے. اور اس کا تیسرا حصہ ہے کہ نعمات پروردگار اور لذات پروردگار جو اسے عطا کی گئی ہیں ان کا مصرف کرے، اولاد کی نعمتوں سے خوش ہو، زندگی کی نعمتوں سے اور اس کی لذتوں سے خوش ہو. لیکن ان تینوں حصوں میں سے دو حصہ وہ ہے جو انسان کے حیوانی پہلو سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ حصہ ہے جو انسان کے معنوی، نورانی اور الہی حصے سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر یہی پہلا والا حصہ کہ جو انسان کے الہی پہلو سے تعلق رکھتا ہے اس کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہو جائے تو اس کی زندگی کا کوئی حصہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا. نہ صرف وہ مصلح عبادت کے اوپر بیٹھ کر کے خدا کی تسبیح کرے گا، بلکہ اگر وہ اسی پہلو کو مد نظر رکھتا ہو کہ جس پہلو میں بندگی کا اثر پایا جاتا ہے تو کسب معاش بھی عبادت بن جاتی ہے، نعمتوں سے لذت حاصل کرنا بھی عبادت بن جاتی ہے، بچوں کی تربیت بھی عبادت بن جاتی ہے، بیوی کے ساتھ ہم نشینی بھی عبادت بن جاتی ہے. لیکن اگر ہم نے ان تمام خانوں کو علیحدہ کر دیا تو ان خانوں کو علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ان تین حصوں میں خدا کو ایک خانے میں رکھا ہے اور اپنے آپ کو ایک بڑے خانے میں رکھا ہے. میں عرض کر چکا ہوں، ضرورتوں کی تعین ہم اپنے سے نہ کریں. کون ایسا ہوگا جو دنیا کے اس بڑے ملک میں صرف اس غرض سے نہ آیا ہو کہ اسے اچھا معاش مل جائے؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں سے کوئی اٹھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے امریکہ کی سرزمین کے اوپر اس لیے قدم رکھا ہے کہ میں مہذب بن جاؤں، میں نے امریکہ کی سرزمین پر اس لیے قدم رکھا ہے کہ میرے بچے دیندار بن جائیں، میں نے امریکہ کی سرزمین کے اوپر اس لیے قدم رکھا ہے کہ میرا خاندان مہذب ہو جائے، تہذیب یافتہ ہو جائے، اچھا مسلمان بن جائے. جو بھی ہے وہ صرف یہ کہتا ہے امریکہ اس لیے آیا ہوں، یا میں نے سفر اپنے ملک کو چھوڑ کر کے اس لیے کیا ہے کہ بہترین روزی مجھے حاصل ہو جائے، اچھی زندگی بسر کرنی آ جائے. جبکہ پروردگار عالم نے وہ حصہ کہ جس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہے، اس کی سب سے زیادہ فکر آپ نے کی ہے. وہ حصہ جس کا تعلق خود آپ کی ذات سے نہیں ہے، اس کی سب سے زیادہ فکر آپ نے کی ہے. اور وہ حصہ جس کا تعلق براہ راست صرف آپ کی ذات سے ہے، اس کی طرف توجہ آپ کی نہیں ہے، دوسروں کی ہے. میری لفظوں کو ضائع نہ کیجیے گا. آپ کی توجہ نہیں ہے، دوسروں کی ہے، جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، جو کمپیوٹرز کے ذریعے سے، پروگراموں کے ذریعے
جو مختلف آڈیو اور ویڈیوز کے ذریعے سے، جو مختلف برناموں کے ذریعے سے آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو آپ سے چھینے لے رہے ہیں، اور اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ جس کا ذمہ پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، وہ چیز سب سے زیادہ آپ کے لیے ضرورت مند بنی، اور اس کی سب سے زیادہ فکر آپ نے کی۔ آپ نے سوچا ہمیں اچھی روزی مل جائے، آپ نے سوچا ہمیں اچھا رزق مل جائے، آپ نے سوچا ہمیں اچھی نوکری مل جائے، آپ نے سوچا ہمیں اچھی آمدنی ہو جائے۔ پروردگار عالم نے آواز دی، وما ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس سے واضح اور صاف انداز میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جو رزق کے سلسلے میں، ما من دابۃ فی الارض، زمین کے اوپر حرکت کرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، زمین پر حرکت کرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو حرکت کر رہا ہو، الا علی اللہ رزقها، کہ اس کا رزق خداوند عالم کے اوپر ہے، یعنی اس نے ذمہ لیا ہے، اسے جب حرکت دی ہے تو اس کا رزق میں دینے والا ہوں، کوئی اور دینے والا نہیں، میں دینے والا ہوں۔ زمین پر رزق تقسیم ہوتا ہے، آسمانوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، دریاؤں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، پتھروں کے جوف میں رزق پہنچتا ہے، تحت الثری میں رزق پہنچایا جاتا ہے، زمین کی تہوں میں رزق پہنچایا جاتا ہے، نہ جانے کتنے کلومیٹر نیچے رہنے والی مخلوقات کو پروردگار عالم رزق دیتا ہے، اور نہیں رزق مہیا کر سکتا تو ہم اور آپ جیسے انسانوں کو، کہ ہم نے اپنے رزق کا ذمہ اپنے لیے اپنے حوالے کیا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی رزق مہیا کرنے والے ہیں، ہم ہی رزق فراہم کرنے والے ہیں، ہم ہی رزق کا انتظام کرنے والے ہیں، ہم ہی پیٹ پالنے والے ہیں اور ہم ہی پرورش کرنے والے ہیں۔ نہیں، پروردگار عالم نے آواز دی، یہ وہ چیز ہے کہ جس طرح موت میرے ہاتھ میں ہے، جس طرح حیات میرے ہاتھ میں ہے، ویسے ہی رزق میرے ہاتھ میں۔ اگر موت تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا کھڈر بن چکی ہوتی، جس کا نمونہ آج بھی تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا تم نے اپنے اختیار میں موت لے لی ہے تو آج دنیا میں نہ جانے کتنے ویرانے ہر روز بنا کرتے ہیں، اور کتنی بستیاں ہر روز اجڑا کرتی ہیں۔ کوسوو دیکھ لیجئے، بوسنیا دیکھ لیجئے، لبنان دیکھ لیجئے، کشمیر دیکھ لیجئے، پاکستان کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کے مختلف حصوں کو دیکھ لیجئے، بر صغیر کو دیکھ لیجئے، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے۔ جہاں ہمارے اختیار میں موت آئی ہے وہاں ہم نے زندگیاں پیدا نہیں کی ہیں بلکہ موت کی نیند لوگوں کو سلایا۔ جہاں تک ہمارے اختیار میں رزق کا معاملہ آیا ہے وہاں تک ہم نے دنیا کے 1/3 حصوں، 1/3 انسانوں کو بھوکا تو رکھا ہے، ان میں اناج تقسیم نہیں کیا۔ یونیسکو کی رپورٹ اگر آپ پڑھتے ہیں ہر سال تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ایسے بچے ہیں جو بھوک سے مر جایا کرتے ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں جو بھوک سے بلک بلک کے اور تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، جبکہ ایسی بھی رپورٹ آپ کے پاس ہے کہ ریٹ نہ بڑھنے پائے اس کے لیے اشیاء خرد و نوش کو یا سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، یا زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا اسے جلا کے خاکستر کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ غذا انسانوں کے دہن تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ جہاں تک ہمارے اختیار کی بات ہے،
لیکن پروردگار عالم نے آواز دی تم نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے، لیکن اگر یہ اختیار تم ہمارے حوالے کر دو تو جس طرح تم موت اور حیات کے سلسلے میں ہمارے محتاج ہو کہ ہم ہی موت پیدا کرتے ہیں، ہم ہی حیات پیدا کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے کہ جو خلق کرتی ہے موت کو بھی، جو خلق کرتی ہے حیات کو بھی۔ یہی وہ ذات ہے کہ جس نے آواز دی ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، وہی ہے جو ہر مخلوق کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ ذمہ خدا کا تھا، ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تربیت کا ذمہ پروردگار عالم نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ اس طرح بچے کو دودھ پلاؤ، اس طرح بچے کو آغوش میں لو، اس طرح بچے کو پروان چڑھاؤ، اس طرح بچے کو لباس پہناؤ، اس طرح بچے کو بولنا سکھاؤ، اس طرح بچے کو انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھاؤ، اس طرح بچے کو تکلم سکھاؤ، اس طرح بچے کو اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، اس طرح بچے کو تہذیب سکھاؤ، اس طرح بچے کو ادب سکھاؤ، اس طرح بچے کو تعلیم دو، اس طرح بچے کا اچھا نام رکھو، اس طرح بچے کی اچھی تربیت کرو، اس طرح بھائی کا پاس رکھنا سکھاؤ، اس طرح بزرگوں کا احترام سکھاؤ، اس طرح ماں اور بہنوں کی عزت کرنا سکھاؤ، اس طرح خاندان والوں کے ساتھ نشست و برخاست کا طریقہ سکھاؤ۔ یہ سب آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے کچھ نہ کیا۔ یہ سب آپ کے حوالے کیا گیا تھا، یہ سب بزرگوں کے حوالے کیا گیا تھا کہ جس کے لیے آپ نے جب آغوش میں یہ بچہ آیا تو آپ نے یہ ڈیوٹی نہ سمجھی، آپ نے یہ ڈیوٹی نہ سمجھی کہ اس کی اہمیت کا بھی احساس ہے، اس کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے یا نہیں کہ ہم ہیں جو اس بچے کو جس طرح ان گھٹنیوں سے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، اس رفتار میں وہ سلیقہ بھی سکھائیں کہ جب یہی بچہ ہماری انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سیکھ رہا ہو، توجہ کا طالب، یہی بچہ ہماری انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں باپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کی مضبوطی کی گرمی رہ جائے، اور اتنی دیر تک رہ جائے کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے تو بیٹا جوان ہو کر کے اسے ہاتھ تھام کے چلنے کے لیے سہارا دے۔ اگر آپ نے وہ گرمی منتقل نہیں کی، وہ رفتار کا طریقہ منتقل نہیں کیا، وہ چلنے اور اٹھنے بیٹھنے کا ادب منتقل نہیں کیا، تو کس توقع کے اوپر آپ اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی لاٹھی بن جائے گا اور آپ کی ضعیفی کا سہارا بن جائے گا؟ کس توقع پہ دیکھتے ہیں؟ کون سی توقع ہے آپ کو؟ ایک بچے کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں کیسا ماحول بنانا چاہیے؟ آج ہم نے اپنے معاشرے میں، ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، تو آپ کہیں مولانا مسلمان کیا، ہم تو شیعہ ہیں۔ تو اگر ہم کہیں آپ شیعہ ہیں تو ان میں سے بعض حضرات یہ کہیں مولانا شیعہ ہی نہیں، ہم سید بھی ہیں، اور سید بھی نہیں بلکہ نجیب الطرفین سید۔ اچھا، یعنی جناب سیدہ سے براہ راست آپ کا تعلق۔ میری لفظوں کی گرمی کو محسوس کیجیے۔ امیر المومنین سے براہ راست آپ کا تعلق، امام حسن سے براہ راست تعلق ہے، رسول خدا سے براہ راست تعلق ہے۔ جو بیچارے شیعہ ہیں ان کا تعلق تو مذہبی احساسات اور جذبات سے، نسبی اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے گھر کی بات بھی کرتے ہیں، آپ کے گھر کی بات بھی کرتے ہیں، ہر جگہ یہ ماحول اور معاشرہ ہے۔
آج دنیا اتنی سمٹ گئی ہے کہ ہم سے بعض بھائیوں نے اور بزرگوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ نے اچھا ٹاپک اٹھایا ہے، امریکہ کا ماحول اس کا شدید متقاضی ہے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کیجئے۔ میں نے کہا بھائی یہ درد صرف امریکہ کا درد نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا بھی درد یہی ہے، پاکستان کا درد بھی یہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں یہی درد ہے جس کی ٹیس اٹھ اٹھ کر کے لوگوں کو بے چین کر رہی ہے۔ پریشان ہیں کیسے کیا کیا جائے۔ ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقتاً ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقتاً ہم بھول گئے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مجال نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کلچر غالب آ سکے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو ماحول بنایا کرتا ہے، ماحول میں ڈھلا نہیں کرتا۔ مسلمان وہ ہے جو کفر کے ماحول میں جب جاتا ہے تو وہاں اسلام کی کرنیں پھیلاتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جب کفر و الحاد کے ماحول میں چلا جاتا ہے تو جعفر جیف بن جاتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جب کفر و الحاد کی دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو یہ سمجھتا ہے نہ ہمارا کوئی کلچر اچھا ہے، نہ ہماری کوئی تہذیب اچھی ہے، نہ ہمارا کوئی تمدن اچھا ہے، نہ ہماری کوئی سوسائٹی اچھی ہے، بلکہ ہم سے اچھے تو یہ لوگ ہیں جو ہر جہت سے ہر میدان میں ترقی کر رہے ہیں۔ دھوکہ نہ کھائیے گا، ان آتش سوز ترقیوں کا دھوکہ نہ کھائیے گا، ان ویران کرنے والی ترقیوں کا دھوکہ نہ کھائیے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ساری ترقیاں اور بہت ساری باتیں کہ جو علمی میدان میں نظر آتی ہیں یکسر ہم ان سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حیات آفریں بھی ہیں، انسانی زندگی کو بالیدگی عطا کرتی ہیں، لیکن اکثر اور بیشتر ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم باپ ہو کے نہیں پہچانتے کہ اسلام کیا ہے، ہم ماں ہو کے نہیں پہچانتے کہ اسلام کیا ہے۔ بچے کی تربیت کیا کریں؟ آپ نے کبھی اکثر مجلسوں میں سنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور اعلان توحید کا کیا کرتے تھے، کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ نجات پا جاؤ۔ کبھی ہم نے اس نقطۂ نظر سے سوچا ہے کہ پیغمبر کفر و الحاد کے معاشرے اور ماحول میں صرف ایک ہی جملہ تو کہہ رہے تھے، آخر جواب میں انہیں پتھر کیوں مل رہے تھے؟ ان کی راہ میں کانٹے کیوں بچھائے جا رہے تھے؟ ان پر کوڑے کیوں ڈالے جا رہے تھے؟ انہیں اذیتیں کیوں دی جا رہی تھیں؟ انہیں معاشرے سے نکالنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی تھیں؟ وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ کل کا اسلام ناشناس معاشرہ، اسلام کی معرفت نہ رلا معاشرہ، کفر و الحاد میں غرق معاشرہ یہ جانتا تھا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ ایک معاشرہ ہے کہ جو ہمارے اوپر معین کیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔
ایک نیا معاشرہ ہے جس کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، ایک نئے سماج کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور لا الہ الا اللہ کو اپنائیں گے، لا الہ الا اللہ کو اپنے باطن میں اتاریں گے، لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے تو ایک نئی تہذیب پر گامزن ہوں گے، ایک نئے تمدن پہ گامزن ہوں گے، ایک نئے ماحول میں آنکھ کھولیں گے۔ وہاں بت نہیں ہوں گے، وہاں شرک نہیں ہوں گے، وہاں ہوس پرستی نہیں ہوگی، وہاں نفس کی پرستش نہیں ہوگی، وہاں بتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہوگا، وہاں ظلم و بربریت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ کہتے چلے جائیں گے، تہذیب نکھرتی جائے گی، انسانیت بحال ہوتی جائے گی، اور ایک بہترین معاشرہ سامنے آئے گا جس میں انسانیت کی حیات کی ضمانت لی گئی۔ توجہ کیجئے اور غور کیجئے، خوب غور کیجئے اس نقطے کے اوپر۔ آخر کیوں ایسا ہوتا تھا کہ یہ ٹکراؤ ہوتا تھا؟ وہ بھی تو ایک کلچر تھا کہ جو عہد پیغمبر میں تھا۔ ایک کلچر میں ایک کلمے کی گنجائش نہیں پیدا ہو سکی، اس ایک کلمے کی گنجائش کی بات نہیں تھی۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہمارا پورا سماج تبدیل ہو کر کے رہ جائے گا، اور جب ہمارا پورا سماج تبدیل ہو کر کے رہ جائے گا تو بندہ اپنے خدا سے جڑ جائے گا، اور جب بندہ اپنے خدا سے جڑ جائے گا، اپنے معبود سے جڑ جائے گا، برائیاں اپنے آپ دور ہوتی چلی جائیں گی، نیکیاں اپنے آپ انسانوں میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، انسان معنوی اعتبار سے زندہ ہوتے چلے جائیں گے، اور کفر و الحاد دور ہوتا چلا جائے گا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قرآن کریم میں نصیحت کی ہے، قرآن نے ان کلمات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ میں صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت کی مجلس سے مربوط ہے، اور وہ یہ کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، یہ ہے تربیت اولاد کی۔ اگر جوان کو، بچے کو پالنا ہے اور پروان چڑھانا ہے، اور پروان چڑھا کر کے اسے بہترین انسان بنا کر کے معاشرے اور سماج کے حوالے کرنا ہے، سب سے پہلا سبق جو جناب لقمان اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ اس حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ جناب لقمان فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، خدا کا شرک نہ کرو۔ یاد رکھو یہ شرک جو خدا کی ذات میں کیا جاتا ہے انسانی اعتبار سے عظیم ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ جہاں شرک ہوا وہاں گمراہی آئی، ضلالتیں آئیں، تاریکیاں آئیں، کثافتیں آئیں، نفس پرستی آئی، مختلف قسم کے عزم آ گئے، اور انسان شیطنت اور بربریت کا شکار ہو گیا۔ آواز دی لا تشرک باللہ، صرف ایک خدا کو مانو۔ جب ایک خدا کو مانو گے تو جتنے صفات اس کے اندر ہوں گے وہ سب تمہارے اندر در آئیں گے۔ جتنے صفات کا آئینہ دار وہ ہوگا وہ اپنے تمام صفات کا آئینہ دار تمہیں بنا دے گا۔ اب اگر تم تنہا بھی رہو گے تو چاہے کائنات سب مل کر کے لکڑیاں اکٹھا کر لے اور تم تنہا موحد ہو اور پوری کائنات آتش کدے نمرود بن جائے تو تمہاری تنہائی
تنہائی کی وحدانیت میں ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ خدا کہ جس کی پرستش تم کرتے ہو، دنیا چاہے لاکھ تمہیں جلانا چاہے، اس کی طرف سے یہ حکم ہوگا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ میں اشاروں میں اور تلمیحات میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن پہلے ہمارے اندر یہ یقین تو پیدا ہو جائے، خود ہم یہ یقین پیدا کر لیں، تب نہ اپنے بچوں کو اس بنیاد کے اوپر چلائیں گے۔ اس یقین کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اگر 15 سال کی، دیکھیے توجہ رکھیے اس نقطے کے اوپر کہ کیا سبب ہے کہ پروردگار عالم نے 15 سال کے سن میں باپ کو اور 9 سال کے سن میں ماں کو یہ منصب دیا ہے اور یہ عہدہ دیا ہے کہ وہ اس لائق بنا دیے گئے ہیں کہ ان سے باز پرس کی جائے، تم یہ کیوں کر رہے ہو اور تم یہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی انسان اتنا ذمہ دار ہو جائے کہ خدا اس سے سوال کرنے لگے تو اسے اپنی عظمتوں کے اوپر ناز کرنا چاہیے، یہ احساس نہ کرنا چاہیے ارے 9 ہی سال میں نماز پڑھنی شروع ہو گئی اور 15 ہی سال میں روزے کا حکم دے دیا۔ اگر اس تصویر کو دوسرے رخ سے دیکھیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے آپ کو بلند کس قدر کیا ہے۔ آپ 15 سال کے ہوئے کہ اس لائق بن گئے کہ خدا آپ کا ہم کلام بن سکے اور آپ خدا سے ہم کلام ہو سکے۔ اور جس دن یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ خدا آپ کلیم ہے اور خدا آپ سے ہم کلام ہے، تو کتنا دل چوڑا ہوگا، کتنی طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور کتنی قوت ملے گی اس احساس سے، وہ سن رہا ہے اور میں باتیں کر رہا ہوں، وہ سن رہا ہے جو سب کے درد کا درما کرتا ہے، وہ سن رہا ہے جو حکیم ہے، وہ سن رہا ہے جو قادر مطلق ہے، وہ سن رہا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سن رہا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور ہم جیسے بندے اس کی بارگاہ میں تکلم کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر اس منزل سے آپ نے نماز شروع نہیں کی اور اس منزل سے آپ نے عبادت شروع نہیں کی تو وہ دن کم از کم جس دن آپ کی آغوش میں پروردگار عالم نے آپ کے جیسا ایک انسان دیا ہے، اس دن سے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر کو جھکانا شروع کر دیجئے، شکر کے لیے بھی اور اس حکمت کے لیے بھی کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں گے تو وہ بچہ جو ہماری آغوش میں پروان چڑھ رہا ہے اور وہ بچہ جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ یہ دیکھے اور یہ سمجھے اور یہ سوچنے کی صلاحیت پیدا کرے کہ میرا رابطہ کسی ذات وحدہ لا شریک سے ہے، میرا رابطہ کسی ذات وحدہ لا شریک سے ہے، ٹیلی ویژن سے رابطہ نہیں ہے، میرا رابطہ سنیما سے نہیں ہے، میرا رابطہ کمپیوٹر کی پروگراموں سے نہیں ہے، میرا رابطہ دنیا کی اور خرافات سے نہیں ہے، رابطہ ہے تو میرے پروردگار سے ہے۔ اور جب رابطہ پروردگار سے ہے تو کیمرے کے ہزاروں گنا پاور رکھنے والے بچے کے ذہن میں سب سے پہلے جو تصویر ابھرے گی وہ والدین کی بندگی کی تصویر ہوگی، والدین کی اطاعت کی تصویر ہوگی، یہ وہ تصویر ہوگی۔ آپ مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں، اپنے گھروں میں اگر تلاش کیجئے گا تو آپ کو یہ مثال مل جائے گی۔ ادھر آپ نے مصلی بچھایا اور ادھر آپ کا چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی جیسی ماں باپ نے
عملی طور سے تعلیم دی ہے. 2 سال کا بچہ صحیح, 3 سال کا بچہ صحیح آپ کے ساتھ مصلی کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ بھی آپ ہی کی طرح سے کبھی رکوع کرتا ہے, کبھی سجدہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ تصویر کے کسب کرنے کی صلاحیت ہے. آپ جو کرتے جا رہے ہیں وہ کسب کرتا جا رہا ہے. اگر اسی روش کو آپ آگے بڑھاتے رہیے اور اس کے ذہنوں, دلوں, دماغوں, ضمیر میں خدائے وحدہ لا شریک کا تصور جاگزی کرتے رہیے اور اسے یہ عملی تعلیم دیتے رہیے, تو یہ وہ نوجوان بن کے ابھرے گا کہ جب گھر سے نکل کر معاشرے کے اندر آئے گا تو یہی وہ نماز ہوگی, یہی وہ خدا ہوگا, اور یہی وہ طاقت ہوگی جو اسے تمام برائیوں سے دور رکھے گی, تمام برائیوں سے دور رکھیں. کر کے دیکھیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صبح سے شام تک صرف سروس کریں. بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی پرورش کا ذمہ ہمارے اوپر نہیں ہے. یہ وہی راہ ہے کہ جب 14 سال کے بعد, 15 سال کے بعد بچہ جب اپنی راہ اختیار کرتا ہے اور اپنی روش کے اوپر عمل کرتا ہے تو ہماری آنکھوں کے بہنے والے آنسو رکتے نہیں. ہمارے آنسو جاری رہتے ہیں. کیا کروں, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اب اس سے زیادہ آپ حضرات کو زحمت دوں. اگرچہ ارادہ تھا کہ صرف 45 منٹ پڑھوں گا اور مکمل 45 منٹ صرف آپ حضرات کو نصیحت کرتے ہوئے گزر گیا. آپ نے اسکول میں ماحول بنانے کا ٹیچروں سے سلیقہ سیکھا ہوگا. اسکول میں بچوں کو پڑھنے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں. تصویریں بنائی جاتی ہیں دیواروں کے اوپر, ABCD مختلف ڈیزائننگ انداز میں لکھ کر کے دیواروں کے اوپر لگائے جاتے ہیں. بعض خوشنما تصویریں بھی لگائی جاتی ہیں. کبھی حروف سے کام لیا جاتا ہے, کبھی تصویر سے کام لیا جاتا ہے, اور بچے کو بار بار دکھایا جاتا ہے اور اس کی طرف نظریں اٹھوائی جاتی ہیں. بیٹا دیکھو یہ کیا لکھا ہے, یہ کیسا ہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا ہے. بچے کی زندگی اور اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی درسگاہ وہ گھر ہے کہ جس میں ماحول سازی کرنی چاہیے. اگر آپ کو بچے کی بہترین تربیت کرنی ہے تو اس مدرسے کی طرح کہ جس میں آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, سب سے پہلے اپنے گھر کو ویسا سجائیے. کہیں نجف کا روزہ نظر آئے, کہیں کربلا کا روزہ نظر آئے, کہیں جنت البقیع کی قبریں نظر آئیں, کہیں مدینۃ الرسول نظر آئے, کہیں خانہ کعبہ نظر آئے. یہ تصویریں رہنی چاہیے. تصویریں جذب ہوتی ہیں ذہنوں کے اندر. قرآن کی آیتیں لکھی ہونی چاہیے. یہ سب ساری چیزیں جذب کرتی ہیں اپنی طرف, اور بچے ان تمام چیزوں کو جذب کرتے ہیں اپنی طرف. لیکن اگر گھروں کے اندر ناروا تصویریں رکھی جائیں, گھروں کے اندر ناروا کیسٹس رکھے جائیں, آڈیو گانے کے آڈیوز رکھے جائیں, اپنے بچوں سے یہ توقع رکھیں کہ ہمارا بچہ مہذب بھی ہوگا اور تہذیب یافتہ بھی ہوگا, تو یہ وہ کار محال ہے کہ جو آپ اپنے بچے سے چاہتے ہیں. یہ وہ محال کام ہے جو آپ اپنے بچے سے چاہتے ہیں. پرانے زمانے میں ہمارے بزرگی, آپ ہی لوگوں نے یہ بتایا کہ پرانے زمانے میں جو دادی اماں ٹائپ کی خواتین ہوا کرتی تھیں وہ کیا کرتی تھیں, بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھیں.
کیا ہماری ماؤں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جنہیں خون دل پلا پلا کر کے پروان چڑھاتی ہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تاریخ اسلام کی چھوٹے چھوٹے واقعات انہیں یاد کریں اور خالی وقت میں جب بچے بستروں کے اوپر جا رہے ہوتے ہوں انہیں کہانیوں کے انداز میں تعلیم دیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اون و محمد جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جنہیں معلوم تھا کہ کربلا کے لیے تیار کر رہی ہیں، عرب کے مختلف واقعات نہیں سناتی تھیں، بلکہ اون و جعفر کے دادا اور نانا کی شجاعت کے قصے سنایا کرتی، علی کی جنگ کے واقعات، جعفر طیار کی جنگ اور شجاعت کے واقعات سنایا کرتی۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر ہم نے اپنایا اور اپنانے کے بعد بڑی دوڑ ہے، بڑی تیز رفتار دنیا چل رہی ہے، لیکن ہماری اسلامی تہذیب کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم بھی اسی تیز رفتار دنیا کا جز بن جائیں۔ ہمارا ایک ماحول ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک معاشرہ ہے۔ خدا را اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کیجئے، یہ احساس پیدا کیجئے کہ ہم کچھ ہیں۔ اگر ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے تو اس کے اوپر افتخار کیجئے کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے اہل بیت جیسے آئیڈیل نمونے ملے۔ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں اہل بیت جیسے آئیڈیل۔ کربلا کا واقعہ جہاں ہمارے گریے کے لیے ہے اور ہمارے رونے کے لیے، وہاں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بھی۔ کربلا کا واقعہ حق و باطل کی کامیاب جنگ کا واقعہ، کربلا کا واقعہ انسانی ضرورتوں سے اپنے آپ کو کس قدر روک سکتا ہے انسان۔ ہم صرف رو لیتے ہیں اور گریہ کر لیتے ہیں کہ حسین اور ان کے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ کبھی ہم نے اس نقطے کے اوپر توجہ کی کہ حسین تو بڑے تھے، یہ بچے آخر اس پر آمادہ کیوں ہوئے کہ انہیں امام حسین کے ساتھ ساتھ 3 دن کی بھوک اور پیاس خود بھی گوارا ہو گئی۔ لشکر یزید کے کسی بھی آدمی سے یہ کہا ہوتا اگر تمہیں کوئی سروکار ہے تو حسین سے سروکار ہے، ہمیں تو پانی پلا دو، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑنے والے، لو ہم تمہاری بات بھی تسلیم کیے لیتے ہیں، لو ہم تمہاری بات بھی مانے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رے والدین کی تربیت کے بہترین نتائج کا وہ کرشمہ جو کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے کہ 3 اور 4 برس کے کمسن بچے بھی، بلکتی ہوئی سکینہ بھی ہاتھوں میں کوزہ لے کے التش التش کی آواز تو بلند کرتی ہے، لیکن یزید کے لشکر کے کسی انسان کے آگے سوال آپ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی کہ ہم تمہاری بات تسلیم کر رہے ہیں، تم ہمیں پانی پلا دو۔ اللہ رے تربیت کا وہ بہترین نمونہ کس قدر جذب کیا جاتا ہے، کس قدر انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے ان تمام بنیادی ضرورتوں سے
کہ جس سے بڑھ کر کوئی بنیادی ضرورت نہیں، کھانے سے بڑھ کر انسانی زندگی کی کوئی بنیادی ضرورت نہیں، پانی سے بڑھ کر انسانی زندگی کی کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو بند کرنے کے باوجود کوئی بچہ حسین کے خیام سے نکل کر کے یہ نہیں آتا ہم تمہاری صف میں آتے ہیں، ہمیں سیراب کر دو۔ لمحہ فکریہ ہے، تربیت کا بہترین مدرسہ ہے کربلا، بہترین مدرسہ ہے، اور اسی مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے حسین اپنی گود کے پالوں کو لے کے واقع میدان کربلا، دوسری محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں حسین، تو شان سے کہ رہوار چلتے چلتے ایک مرتبہ رک جاتا ہے، امام رہوار پہ رہوار بدلتے ہیں، لیکن جب رہوار آگے نہیں بڑھتا تو پوچھتے ہیں بھائی اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مولا اسے شط فرات کہتے ہیں، ایک شخص آگے بڑھ کر کے یہ کہتا ہے مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام زبان کے اوپر آیا، حسین گھوڑے سے اتر پڑے اور آواز دی عباس ہماری منزل آ گئی، یہیں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہیں ہم درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوں گے، یہیں ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی اور یہیں ہمارے اہل حرم اسیر کیے جائیں گے۔ دوسری محرم کو حسین وارد صحرائے کربلا ہوتے ہیں۔ میر انیس نے ایک واقعے کی منظر کشی کی ہے، اور وہ منظر کشی یہ تھی کہ جب ثانیہ زہرا محمل سے نیچے اترتی ہیں تو خاک کربلا اڑ کر کے جناب زینب سر و بالوں کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کے جناب ثانیہ زہرا بے چین ہو جاتی ہیں، فرماتی ہیں میرا ماجایا کہاں؟ پہنچتی ہیں بھائی کے پاس، بھیا اس سرزمین سے جلد نکل دو، اس سرزمین سے جلدی نکل لو۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھائی میں نے ابھی اس سرزمین کے اوپر قدم رکھا تھا کہ اس سرزمین کی خاک نے اڑ کر کے میرے چہرے اور میرے بال کو گرد آلود بنا دیا، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ کہا بہن صبر کرو، یہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں میری شہادت کے بعد تمہارے سر سے جب چادر چھینی جائے گی تو آج یہی خاک کربلا اڑ کر کے تمہارے چہرے کے اوپر پڑی ہے اور تمہارے بالوں کے اوپر پڑی ہے، کل یہی خاک کربلا تمہارا پردہ بن جائے گی۔ جزاکم ربکم۔ خیمے فرات کے کنارے نصب کیے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین بنی اسد کو بلاتے ہیں، قبیلہ بنی اسد کے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں یہ سرزمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ سرزمین خریدی، اور خریدنے کے بعد چند شرطوں کے ساتھ انہی کو ہبہ کر دی، اور وہ شرطیں یہ تھیں کہ اے بنی اسد، دیکھیے ہمارا اور آپ کا کتنا خیال ہے حسین ابن علی کو شہادت سے پہلے۔ فرماتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی زائر اس سرزمین کے اوپر قدم رکھے تو تم اسے مہمان رکھنا، اور اے بنی اسد جب ہماری شہادت واقع ہو جائے اور یہ ظالم اپنے اپنے کشتوں کو دفن کر لیں اور ہمارے مظلوم اور بے کس لاشیں جلتی ہوئی زمین کے اوپر پڑے رہ جائیں،
تو تم آ کر کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور بات کہیں روکی نہیں حسین نے، ایک مرتبہ مردوں کو خطاب کرنے کے بعد عورتوں سے مخاطب ہوئے، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ان ظالموں کے ڈر سے اپنے محلوں سے نکل کر کے ہمارے جنازوں کو دفن کرنے نہ آئیں تو تم انہیں تشویق دینا، تم انہیں شوق دلانا، تم انہیں گھر سے نکالنا تاکہ یہ ہمارے زمین پر پڑے ہوئے جنازوں کو آ کر کے دفن کر دیں۔ اور اگر یہ نہ کر سکے تو تم رات کی تاریکی میں چلی آنا اور آ کر کے ہمارے کشتوں کو دفن کر دینا۔ امام یہیں پر نہیں رکے اور ایک مرتبہ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ اس عمل میں کوتاہی کریں اور وہ نہ آ سکے ہمارے کشتوں کو دفن کرنے کے لیے تو اے بنی اسد تم ہی کھیلتے کھیلتے چلے آنا۔ اللہ رے مظلومی حسین بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہے ہیں، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ یہ عمل نہ انجام دیں تو تم ہی کھیلتے کھیلتے چلے آنا اور ہمارے جسموں کے اوپر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے خاک ڈال دینا تاکہ ہمارے کشتے خاک کے اندر دفن ہو جائیں۔ اللہ، حسین کی مظلومی کا کیا، حسین کی مظلومی کے انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ حسین اپنی بے کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ زینب وہ منظر بھی دیکھے گی کہ حسین کا لاشا صرف جلتی ہوئی زمین پر نہ رہے گا بلکہ زینب دیکھے گی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے اور زینب پچھاڑے کھا رہی ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو رہے ہیں۔ واہ محمدہ، واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق کرامت دے۔ پروردگارہ برے اعمال سے دور رکھ، پروردگارہ کوتاہیوں سے درگزر فرما، پروردگارہ غفلتوں کو معاف کر دے، پروردگارہ ہم میں اتنی ہمت اور قوت عطا کر کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو طاہر اور پاکیزہ امانت محبت اہل بیت کی شکل میں ہمارے دلوں تک اور ہماری نسلوں تک پہنچی ہے، میرے معبود ہماری آئندہ نسلوں تک بھی برقرار رہے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا کر، میرے معبود پرچم اسلام کو اور جمہوریہ اسلامی کو سربلندی اور دوام عطا کر۔ پروردگارہ رہبر انقلاب اور مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، میرے معبود ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔
صغرا کو مدینے میں یہ خواب نظر آیا، لاشائے علی اکبر، ارے لاشائے علی اکبر جیسے خون میں تر آیا، صغرا کو مدینے میں یہ خواب نظر، ارے جیسے علی اکبر کے سینے پہ لگا نیزہ، جیسے علی اکبر کے سینے پہ لگا نیزہ، شہ نے جب سینہ کھینچی، ارے ساتھ میں جگر آیا، صغرا کو مدینے میں یہ خواب، ارے جیسے لاش اکبر کی شاہ لے کے آتے ہیں، جیسے لاش اکبر کی شاہ لے کے آتے ہیں، اور نام صغرا، اور نام صغرا، ارے لے کے نام بر آیا، صغرا کو مدینے میں ارے جیسے پھوپھی اماں کے سر سے گر گئی چادر، جیسے پھوپھی اماں کے سر سے گر گئی چادر، نہر سے علم جیسے، ارے نہر سے علم جیسے خون میں تر بتر آیا، صغرا کو مدینے ارے منتظر رہی در پر مادر علی اصغر، منتظر رہی در پر مادر علی اصغر، اور لاشائے علی اصغر، لاشائے علی اصغر لوٹ کے نہ گھر آیا، صغرا کو مدینے شمر کے تماچے ہیں اور رخ سکینہ ہے،
سے رخ پر ہر نشان بھر آیا صغرا کو مدینے ارے بین تھا سکینہ کا اب مدد کرو امو بین تھا سکینہ کا اب مدد کرو امو ارے دیکھو شمر کانوں سے دیکھو شمر کانوں سے چھینے گوہر آیا صغرا کو مدینے میں یا حسین پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا تو ساری کائنات پہ لہرا کے چھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا مولا علی تو قلب نصیری پہ چھا گیا مولا علی تو قلب نصیری پہ چھا گیا مولا علی تو قلب نصیری پہ چھا گیا عباس حسین والوں کے عباس حسین والوں کے دل میں سما گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا ہٹ جاؤ نہر چھوڑ دو فوجیں پکار اٹھی ہٹ جاؤ نہر چھوڑ دو فوجیں پکار اٹھی ہٹ جاؤ نہر چھوڑ دو فوجیں پکار اٹھی شیر خدا کا شیر ترائی میں آ گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا رو کر سکینہ کہتی تھی بابا بتائیے رو کر سکینہ کہتی تھی بابا بتائیے رو کر سکینہ کہتی تھی بابا بتائیے امو میرا فرات سے امو میرا فرات سے کس جا چلا گیا عباس تو جو دین
دین کا پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا اب کس طرح اٹھائیں گے لاش جواں حسین اب کس طرح اٹھائیں گے لاش جواں حسین اب کس طرح اٹھائیں گے لاش جواں حسین بازو جو تھا وہ دشت میں بازو جو تھا وہ دشت میں شانے کٹا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا ہم اس کے غم میں اشکوں کے موتی بہائیں گے ہم اس کے غم میں اشکوں کے موتی بہائیں گے ہم اس کے غم میں اشکوں کے موتی لٹائیں گے جو راہ حق میں اپنا بھرا گھر لٹا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا سجدے میں شہن جوں ہی جھکا ای جبین نور سجدے میں شہن جوں ہی جھکا ای جبین نور سجدے میں شہن جوں ہی جھکا ای جبین نور اے آفری یہ کرب و بلا جگمگا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا عباس تو جو دین کا پرچم اٹھا گیا مانگ رہی ہے خاتون جناش کے عذاب مانگ رہی ہے خاتون جناش کے عذاب مانگ رہی شبیر کے زخموں کی دوا مانگ رہی ہے خاتون جنا کے عذاب مانگ رہی ہے لڑتے ہیں غضبناک لڑائی علی اکبر لڑتے ہیں غضبناک لڑائی علی اکبر لڑتے ہیں غضبناک لڑائی علی اکبر ماں کھولے ہوئے بال دعا مانگ رہی ہے خاتون جنا مانگ رہی ہے خاتون جنا مانگ رہی ہے مقتل میں نہ بھیجو اسے گودی میں چھپا لو مقتل
مقتل میں نہ بھیجو اسے گودی میں چھپا لو مقتل میں نہ بھیجو اسے گودی میں چھپا لو بانو علی اصغر کو قضا مانگ رہی ہے خاتون جنا یار میرے بے شیر کو تیروں سے بچانا یار میرے بے شیر کو تیروں سے بچانا یار میرے بے شیر کو تیروں سے بچانا ماں جھول سے لپٹی یہ دعا مانگ رہی ہے خاتون جناشت عزا مانگ رہی ہے خاتون جناشت عزا مانگ رہی ہے اے غیرت اسلام نظر اپنی جھکا لے اے غیرت اسلام نظر اپنی جھکا لے اے غیرت اسلام نظر اپنی جھکا لے سر زینب کردار مانگ رہی ہے خاتون جناشت عزا مانگ رہی ہے خاتون جناشت عزا مانگ رہی ہے مل جائے اسے فاطمہ زہرا کی کنیزی مل جائے اسے فاطمہ زہرا کی کنیزی مل جائے اسے فاطمہ زہرا کی کنیزی یہ آفری ماتم کا صلہ مانگ رہی ہے خاتون جناشت عزا مانگ رہی ہے خاتون جناشت عزا مانگ رہی ہے گلزار علی اکبرم ای گل گلزار علی اکبرم ای گل گلزار علی اکبرم ای گل گلزار ای گل گلزار علی اکبرم ای گل گلزار ای گل گلزار علی اکبرم ای گل گلزار علی اکبرم ای گل گلزار علی اکبرم شمع شب تار علی اکبرم کشته اشرار علی اکبرم مونس و غمخوار علی اکبرم ای گل گلزار علی اکبرم ای گل گلزار ای گل گلزار ای گل گلزار اکبرمی کشته تیغ جفا اکبرمی کشته تیغ جفا اکبرمی کشته تیغ جفا جان پدر روی رسول خدا بلبل باغ علی مرتضی مونس و غمخوار علی اکبرم ای گل گلزار 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 علی اکبرم
جان پدر مانده به دل شادیت، جان پدر مانده به دل شادیت، شه کندد خلعت دامادیت. جان پدر مانده به دل شادیت، شه کندد خلعت دامادیت. غرقه به خون عارض گلناریت، شمع شب تار علی اکبرم. ای گل گلزار، ای گل گلزار، ای گل گلزار، ای گل گل. حیف که شدی تو به جوانی شهید، حیف که شدی تو به جوانی شهید، قامت و رخسار تو در خون تپید. حیف که شدی تو به جوانی شهید، قامت و رخسار تو در خون تپید. کشتند سیرت به جهان ناامید، کشته اشرار علی اکبرم. ای گل گلزار، ای گل گلزار، ای گل گلزار. مادرت از بهر تو گریان و زار، مادرت از بهر تو گریان و زار. مادرت از بهر تو گریان و زار، چشم و برا مانده و در انتظار. زینب از این واقعه شد اشک بار، شمع شب تار علی اکبرم. ای گل گلزار، ای گل گلزار، ای گل گلزار، ای گل گلزار. پیکرت از خنجر کین چاک شد، پیکرت از خنجر کین چاک شد، هجله دامادی تو خاک شد. پیکرت از خنجر کین چاک شد، هجله دامادی تو خاک شد. قلقل بحر تو در افلاک شد، مونس و غمخوار علی اکبرم. ای گل گلزار، ای گل گلزار علی اکبرم، ای گل گلزار علی اکبرم. حسین 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 حسین. بر محمد و آل محمد صلوات. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله الآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وحاني بن أروى وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياض. السلام عليك يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا
كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. مومن اکرام نوٹ فرمائیے، کل صبح 11 بجے سے 1 بجے تک خواتین کی مجلس ہوگی. سسٹر بطول نجفی خطاب کریں گی 11 سے 1 مین پریئر ہال میں، اور شام کی مجلس ٹھیک 8:40 پہ شروع ہو جائے گی. شکریہ. مومنین، روز عاشور کا جلوس انجمن پاسبان اعضاء کی طرف سے بروز اتوار 25 اپریل کو ڈاؤن ٹاؤن جارج براؤن کنونشن سینٹر کے اپوزٹ میں ٹھیک 1:30 بجے نماز ظہرین کے بعد برآمد ہوگا. آپ لوگوں سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے.